حضرت انس سن 8 سال کا تھا کہ مدینہ میں اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ بنو نجار نے قبول اسلام میں جو پیش دستی کی تھی اس کا اثر یہ تھا کہ اس قبیلے کے اکثر افراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے قبل توحید اور رسالت کے علم بردار ہو چکے تھے۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ نے بھی عقبہ ثانیہ سے بیشتر دین اسلام اختیار کر لیا تھا۔ ان کے والد بت پرست تھے۔ وہ بیوی کے اسلام پر برہم ہو کر شام چلے گئے تھے۔ ادھر ام سلیم نے ابو طلحہ سے اس شرط پر نکاح کر لیا کہ وہ بھی مذہب اسلام قبول کریں۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اور عقبہ ثانیہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر مکہ مکرمہ جا کر بیعت کی تھی۔ اس طرح حضرت انس بن مالک کا پورا گھر نور ایمان سے منور تھا۔ ان کی جنتی ماں ام سلیم شمع اسلام کی پروانہ تھی اور ان کی محترم باپ حضرت ابو طلحہ دین حنیف کے ایک پرجوش فدائی تھے۔ بیٹے نے انہی والدین کی آغوش محبت میں تربیت پائی اور مسلمان ہوا۔ 10 سال کی عمر ہو گئی کہ وہ یوم مسعود آیا، جس کے انتظار میں اہل یثرب نے مہینوں راتیں کاٹی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائے، شہر یثرب کو مدینۃ النبی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت انس بن مالک پرجوش تھے۔ مدینہ طیبہ کا افق آفتاب نبوت کی نورانی شعاعوں سے منور ہو رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک اور بہت سے کمسن لڑکے جائے رسول اللہ کا مصدح جہاں بخش اہل یثرب کو سنا رہے تھے اور نہایت جوش میں خوشی شہر کا گشت لگا رہے تھے۔ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں آتی مڑ کر دیکھتے کہ شاید کاروان قدس منزل مقصود پر خیمہ زن ہوا ہے، لیکن گرد کارواں کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ اتنے میں گرد ہٹی اور نہایت ہی شوکت و شان سے کب نبوت نمودار ہوا۔ حضرت انس بن مالک کی عقیدت مند نگاہ رخ نور پر پڑی اور تصدیق قلبی اور اقرار لسانی نے صحابیت کا ممتاز شرف بارگاہ نبوت سے حاصل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اقامت فرمائی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ انس بن مالک کو اپنی غلامی میں لیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور حضرت انس قادمان کاس کے زمرہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اپنے فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ وہ کم و بیش 10 برس حامل نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور ہمیشہ اس شرف پر ان کو ناز رہا۔ معمول تھا کہ فجر کی نماز سے بیشتر در اقدس پر حاضر ہو جاتے اور دوپہر کو اپنے گھر واپس آتے۔ دوسرے وقت پھر حاضر ہوتے اور عصر تک رہتے۔ نماز عصر پڑھ کر اپنے گھر کا رخ کرتے تھے۔ محلے میں ایک مسجد تھی، وہاں لوگ ان کا انتظار کرتے۔ جب یہ پہنچتے اس وقت وہاں نماز ہوتی تھی۔ ان اوقات کے سوا بھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کے لیے حاضر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک آپ کے کاموں سے فارغ ہو کر گھر روانہ ہوئے۔ دوپہر کا وقت تھا، لڑکے کھیل رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک بھی کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لائے۔ لڑکوں نے دور سے دیکھ کر حضرت انس سے کہا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کا ہاتھ پکڑ کر کسی کام کے لیے بھیج دیا اور خود ایک دیوار کے سائے تشریف فرما رہے تھے۔ حضرت انس کو دیر ہو گئی تھی۔ گھر گئے تو ام سلیم نے پوچھا آج دیر کہاں لگائی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کے ایک کام سے گیا تھا۔ وہ بہانہ سمجھے اور پوچھا کام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک پوشیدہ بات تھی۔ حضرت ام سلیم نے کہا اس کو کسی سے نہ کہنا۔ چنانچہ حضرت انس نے کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت ثابت سے جوان کے تلامذہ خاص تھے۔ فرمایا اگر میں کسی شخص کو اس راز سے آگاہ کرتا تو وہ تم تھے، لیکن میں بیان نہیں کروں گا۔ حضرت انس ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے
سفر و حضر اور قلوت و جلوت کی ان کے لیے کوئی تخصیص نہ تھی، اور نزول حجاب سے پہلے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آزادی کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ ایک دن نماز فجر سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج روزہ کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلا دو۔ حضرت انس بن مالک جلدی سے اٹھے اور کچھ کرمے اور پانی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھائی اور پھر نماز فجر کے لیے تیار ہوئے۔ داخلہ خیبر کے وقت جب کہ نبوت کا جاؤ جلال فاتح کی شان و شوکت رکھتا تھا، حضرت انس کے قدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو چھو گئے، جس سے آثار مبارک کھسک گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوے مقدس کے سفیدی لوگوں کو نظر آ گئی۔ حضور نے کچھ خیال نہ فرمایا اور انس بن مالک کی اس خطا سے درگزر کی۔ حضرت انس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام نہایت مستعدی اور ٹھنڈی سے بجا لاتے اور اپنی فرما برداری سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس مدت میں آپ کبھی خفا نہ ہوئے اور نہ کبھی کسی کام کی نسبت یہ فرمایا کہ اب تک کیوں نہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص محبت ہو گئی تھی، ان کو بیٹا اور کبھی کبھی پیار میں انیس کہہ کر مخاطب فرماتے تھے۔ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے، چوہارے نوش فرماتے، کھانا موجود ہوتا تو کھانا تناول فرماتے، دوپہر کا وقت ہوتا تو آرام کرتے، نماز پڑھتے اور حضرت انس بن مالک کے لیے دعا فرماتے۔ حضرت انس کی ماں حضرت ام سلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں خالہ ہوتی تھی۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی اور